یہ امام بارگاہ بڑے مینٹین ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا کہ قوم بیدار ہے، سوئی ہوئی قوم نہیں، اس لیے کہ ہماری پہچان جو ہے، ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ امام بارگاہوں سے اور مسجدوں سے ہوتی ہے کہ اگر امام بارگاہ مینٹین ہے تو سمجھو قوم جو ہے بیدار ہے، اور ہم کو بیدار رہنا ہے۔ آج کے دور میں کمپلیٹلی بیدار رہنا، ایسا نہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم غفلت میں چلے جائیں۔ یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو زمانہ ہے، جس زمانے سے ہماری زندگی گزر رہی، یہ اتنا سخت ترین زمانہ ہے کہ اللہ کا رسول کہتا کہ صبح سے شام تک ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کے ٹھہر سکتے۔ غور سے سنو، ابھی میں نے جس جملوں سے مجلس کا آغاز کیا ابھی تو وہاں تک پہنچا بھی نہیں۔ اللہ کا رسول کہہ رہا، عابد بالگرامی نہیں بول رہا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا، میں ایک دور دیکھ رہا، ایک پیریڈ دیکھ رہا کہ صبح سے شام تک آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے ٹھہر سکتے، پاسبل ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان نہیں بچا سکتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ آگ کا انگارہ لے کے فائر بال لے کے ٹھہرے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن رسول بول رہے، وہ صادق رسول بول رہا جس کو ابو جہل نے صادق کہا کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے مومن کی یہ حالت ہو جائے گی کہ رات میں سوئے گا ایمان کے ساتھ، صبح اٹھے گا ایمان رخصت ہو جائے گا، گھر سے نکلے گا ایمان کے ساتھ، واپس آئے گا ایمان رخصت ہو۔ میں یوتھ کو بول رہا کہ یو ہیو ٹو چیک یور سیلف۔ ایمان رخصت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ولایت علی چلی گئی تمہارے پاس سے، ایمان چلا گیا تو پھر کوئی نماز روزہ کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ کا رسول بول رہا یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ آگ کا انگارہ لے کے انسان ٹھہر سکتا، لیکن ایمان اتنا سخت زمانہ آ جائے گا۔ یہ وہی زمانہ ہے۔ میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا، آج شب شہادت ہے چھٹے امام، انہی کے جملے، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ پلیز غور سے سنیں، 1 گھنٹہ تقریر کروں گا۔ جو میرے پڑھنے کا طریقہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کچھ میسیجز دے کے جاؤں گا، یوتھ کو پیغام دے کے جاؤں گا۔ مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آئے فرش عزا پہ بیٹھے اور چلے جاؤ، یہ مقصد مجلس نہیں۔ جو ثواب ملنے کا ہے وہ تو ملے گا، لیکن مقصد مجلس یہ ہے کہ جب تم فرش عزا پہ آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ لرن سم تھنگ، لرن کرو، اپنے آپ کو چینج کرو۔ جب تک لائف میں چینج نہیں آتا، جب تک لائف میں انقلاب نہیں آتا، جب تک لائف میں ریولوشن نہیں آتا، اس وقت تک تم علی والے نہیں بن سکتے۔ انقلابی بنو، لیکن آج کے انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گن لے کے باہر نکل جاؤ، تلوار لے کے باہر نکلو، تیر لے کے باہر نکلو۔ آج کا انقلاب کا مطلب نہیں بندوق گن تلوار کا نہیں، آج کا انقلاب تمہارے کردار کا انقلاب ہونا، کیریکٹر کا انقلاب ہونا۔ امروہے میں تم چلو تو دوسری قومیں کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم علی کے شیعہ ہو، تم علی والے ہو۔ تم چلو تو دوسری قومیں بولے یہ علی والا جا رہا۔ تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا، تمہاری زبان ایسی ہونا۔ پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی، یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ کرنا، تعلیمات کو پہنچانا۔ دوستو روٹین سے ہٹو، غفلت سے ہٹو۔ غفلت بہت بڑا نشہ ہے، اتنا بڑا نشہ ہے غفلت۔ غفلت یعنی میں بڑا نیک، میں بڑا عبادت گزار، میں رات رات بھر عبادت کرنے والا، میں رات رات بھر تسبیح پڑھنے والا، میں اتنے ڈونیشنز دیتا ہوں، میں اتنی مدد کرتا ہوں لوگوں کی۔ یہ سب غفلت ہے۔ میری عبادت، میرا حسن، میرا پیسہ،
مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو بڑا نیک ہوں. یہ کبھی مت سوچو کہ نیک ہو، نہیں. شیطان ریٹائر نہیں ہوا ابھی. سمجھ میں آئی بات؟ جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے پھر چلے جاؤ غفلت میں. ابھی اس نے ریٹائرمنٹ اناؤنس نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، نہ وہ چرچز میں جاتا، نہ وہ مندروں میں جاتا، نہ وہ کسی مسجد میں جاتا، اس لیے کہ ہی از اسمارٹ. وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا. وہ کہاں آتا؟ ہماری مسجدوں میں، ہمارے امام بارگاہوں کے دروازے پہ کھڑے رہتا. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا جب آپ انٹر ہو رہے تھے باہر کھڑا ہوا تھا. اب ڈرو مت، جاتے وقت نہیں ملتا. جب مومن، اس لیے کہ یہ میں نہیں بول رہا، ابھی میں آپ کو بتاتا. آپ بولیں گے ہمارے امام بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوتا؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ یہ کیا کہہ دیا کہ امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، ہماری مسجدوں کے دروازے پہ کھڑا. 200% کھڑے رہتا. اس کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں. کھڑا رہتا اور کیا کرتا؟ جیسے ہی کوئی مومن انٹر ہوتا خوبصورتی سے پیچھے سے پیٹ کرتا پیٹھ پہ اور کہتا یار اندر جا رہے نا تو میرا ایک چھوٹا کام کر دو. کیا کام کرو؟ فرش عزا پہ بیٹھ کے کسی کی غیبت کر دو. خاموشی سے سنی نہیں بات. کچھ مت کرو، کسی مومن کی بات کر دو خوبصورتی سے. دوستو فرش عزا پہ مسلوں پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں. وی ڈونٹ ریئلائز کہ کیا بیماری ہے. آپ بولیں گے ہمارے دروازے پہ کیوں رہتا؟ شیطان کو جب اللہ نے نکالا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ پروردگار میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. تو صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ کیا سن رہے یار آپ؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، جب رسول سے پوچھے مسلمانوں نے کہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ کس کا راستہ ہے، سرکار ایک لمحہ رکے. کچھ دیر کے بعد میرا مولا مسجد میں داخل ہوا تو کہا ھذا صراط مستقیم. تو جہاں ذکر علی ہو وہی تو صراط مستقیم ہے. You understand what I mean؟ تو یہ کبھی غفلت میں مت جاؤ کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. غفلت نشہ ہے. کل کی شاید یہ کسی مجلس میں نے اس کی وضاحت کی تھی، دہلی میں، یہ پتہ نہیں کہا کہ غفلت وہ نشہ ہے. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا واٹ از غفلت، کیا ہے غفلت؟ تو علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ جو ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب حرام ہے، ایک خطرہ پینا بھی حرام ہے. ڈائننگ ٹیبل پہ اگر شراب سرو ہو رہی تو اس ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے. اتنی حرام ہے شراب. میں یوتھ کا بول رہا ہوں، شراب حرام ہے. علی سے پوچھا گیا، غور سے سنو، کہ غفلت کیا ہے؟ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی گھبرا گیا، پورے لوگ بیٹھے ہوئے. امام علی کہہ رہے کہ شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ. تو راوی نے کہا کہ مولا اس کو ایکسپلین کرے. تو علی نے کہا کہ شراب جب کوئی پیتا، غور سے سننا، شراب جب کوئی پیتا ہے تو 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں وہ نارمل ہو جاتا. پلیز یار غور سے سنو. شراب پی، علی کہہ رہے عابد بالغلامی نہیں بول رہا، شراب پینے والا پینے کے بعد جب نشہ چڑھتا ہے تو 10 گھنٹے 15 گھنٹے میں وہ نارمل ہوتا. علی نے کہا کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس کی پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. You understand؟ زمین سے نہیں جاتی. اس وقت وہ آنکھوں کو کھول کے کہتا ہے کہ what I have done in my life، یہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. اس وقت وہ بھیک مانگتا ہے اللہ سے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ پروردگار کو بولو زندگی واپس کر دے، میں اطاعت کے ساتھ گزاروں گا. تو فرشتے پلٹ کے کہتے تجھے 80 برس کی زندگی دی،
تو نے کچھ نہیں کیا، آپ زندگی کی بھیک مانگ رہے بس اس غفلت سے باہر نکلو. کبھی ذہن میں یہ بات مت لاؤ کہ میں سب سے زیادہ نیک امروہے کا ہوں. برا نہیں ماننا، میں امروہہ بول رہا اس لیے کہ میں یہاں پڑھ رہا. یہ میری عادت ہے کہ جس شہر میں پڑھتا ہوں شہر کا نام لیتا ہوں. آپ کے لیے نہیں پڑھا، میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ جائے گی. میں گلوبل میسج دے رہا، سب کے لیے پیغام ہے، آپ کے لیے پیغام نہیں. تو یہ کبھی مت سوچو، ہر لمحہ ڈرو اس سے. میں نے مجلس کا آغاز فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم سے کیا. یہ کیا ہے؟ یہ شیعہ کی دل کی خواہش ہے. چھٹے امام نے ان جملوں کو زیارت شہدائے کربلا میں رکھا. وارثہ میں یہ جملے فیا لیتنی کنتو، کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہے؟ کاش میں کربلا میں ہوتا. کون کہہ رہا یہ؟ ہم کہہ. کہا جب بھی ان جملوں پہ پہنچو ایک لمحہ رک کے دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے موقع دے کہ فیا لیتنی، کاش میں کربلا میں ہوتا تو امام کی نصرت کرتا، امام کی مدد کرتا. میری پوری ٹاپک 1 گھنٹہ بس یہی ہے کہ نصرت کرنے کے لیے کیا چاہیے. کیا مولا حسین کسی کو بھی اپنے لشکر میں لے لیں گے؟ کوئی بھی حسین کے لشکر کو جوائن کر لے گا؟ ہر کی خواہش ہے نا تم زیارت وارثہ موسٹ ریکمنڈڈ زیارت. 2 منٹ زیارت وارثہ پہ بول دو، اس سے بہتر زیارت نہیں ہے دوستو. مولا حسین کی، اب غور سے سننا، مولا حسین کی کئی زیارت ہیں. عاشورہ ہے، 40 ہے، روز عرفہ کی ہے، نیم شعبان کی ہے زیارت ہے. مولا حسین کی کئی زیارتیں. ہر زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. ہر زیارت میں ہے یہ 4 جملے. وارثہ میں 11 یا 13 مرتبہ تم حسین کو سلام کرتے ہو. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوطر الموتور تک. I think 13 times تم سلام کرتے ہو، 13 مرتبہ. غور سے سنو، سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب ہے. ابھی میں آیا یہاں پہ پہلی دفعہ اس امام بارگاہ میں آیا، پورے نوجوانوں نے یہ مجلس رکھی نا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں برکت دے. تو یہ یوتھ نے، میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، میں جب آیا تو لوگ کھڑے ہوئے تھے جوان بھائی، انہوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم. میں پہچانتا نہیں، جانتا نہیں. میں نے ان کو دیکھا، مسکرایا، اسمائل دی اور کہا علیکہ السلام. جب انہوں نے سلام کیا، اگر میں منہ پھیر لیتا، منہ پھیر کے کہتا علیکہ السلام، تو وہ کیا کہتے کہ یہ مولانا کو اخلاق نہیں ہے، تمیز نہیں ہے. میں سلام کر رہا اور وہ منہ پھیر کے جواب دے رہے. یاد رکھو اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. دوستو اگر تم نے امروہے سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو حسین نے پلٹ کر مسکرا کے دیکھ کر علیکہ السلام کہا. تو وارثہ ایک ایسی چیز ہے کہ 13 مرتبہ تم حسین سے کانٹیکٹ میں آتے ہو. اگر 13 مرتبہ امام دیکھ لے تو تمہاری تو تقدیر بدل جائے. نہیں بدلے. ایک مولا کی نگاہ کرم، نظر کرم تمہاری زندگی بدل دے گی. میرے اعمال تو ایسے نہیں کہ مولا حسین مجھے دیکھے، لیکن سلام کے ذریعے میں یوتھ کا بولتا کہ موسٹ ریکمینڈڈ زیارت، اگر if you really want to change your life، ڈیسٹینی بدلنا چاہتے، تقدیر بدلنا چاہتے، زندگی بدلنا چاہتے، 4 یا 5 منٹ کی یہ زیارت ہے، اس سے زیادہ نہیں. گھر سے نکلتے وقت اگر کوئی وارثہ پڑھ کے نکلے تو وہ رزق، ایسا رزق کھل جاتا.
حسین اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا۔ دوسری اس کی برکت، جیسے جاؤ گے ویسے ہی واپس آؤ گے، موت سے بچ جاؤ گے۔ زندگی کا ضامن حسین ہوتا۔ تیسری چیز، جس مقصد کے لیے جا رہے اس مقصد میں کامیابی ہوتی، لیکن مقصد صحیح ہو۔ کچھ بول گیا میں، یہ نہیں کہ کسی کو دھوکہ دینے جا رہے، یہ نہیں کسی کا مال کھانے جا رہے، یہ نہیں کہ رزق حرام حاصل کرنے جا رہے۔ ایک چیز یاد رکھو، وارثہ کا اثر اسی کے اوپر ہوگا جس کے پیٹوں میں رزق حلال ہوگا۔ You understand؟ پھر یہ عابد بن رہا میں کیا کروں، بعد میں بات نکل رہی، یہ میرے جملے نہیں۔ عاشورے کا دن صبح کا وقت، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، مولا حسین نے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ۔ زلجنا نہیں منگوایا، غور سے سنو، یوتھ کو بول رہا، غور سے سنو۔ زلجنا نہیں منگوایا، اونٹ کو منگوایا، سر پہ اللہ کے رسول کا امامہ پہنا، دوش پہ ردا ڈالی، ہاتھ میں اللہ کے رسول کی عصا لی، پیر میں اللہ کے رسول کے نالائن لیے، پورا مکمل سرکار کا ڈریس پہنا، اونٹ پہ بیٹھے۔ اس لیے کہ اونٹ جو ہے وہ صلح کی نشانی ہے، گھوڑا جنگ کی نشانی ہے۔ اونٹ اونچا جانور ہے، دور تک نگاہ جاتی۔ مولا حسین باہر آئے، غور سے سنیں، باہر آ کے عمر سعد کو بلایا، عمر سعد کو بلا کے کہا عمر سعد میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حکم فرزند رسول فرمائیے۔ آپ نے کہا یہ جو آوازیں آ رہی نا، ان آوازوں کو بند کروا دیں، غور سے سنو، آوازیں بند کروا دیں۔ کربلا کے میدان میں جو منیمم روایت ہے وہ 60,000 80,000 100,000 1,20,000 کی فوج، اتنی بڑی روایت۔ اگر میں 100,000 بھی لیتا 1,00,000 تو فوج تھی، پھر سپورٹ سٹاف 40-50 ہزار سپورٹ سٹاف تھا، پھر گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ہتھیار تھے، جانور تھے۔ کربلا کے میدان میں یہ حال تھا کہ اتنے قریب بھی کوئی کھڑے رہے تو آواز نہیں آتی، اتنی گونج تھی، اتنی پکار تھی، جانوروں کی سانس لینے کی آواز، ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز، لوگوں کی بات کرنے کی آواز۔ 1.5 لاکھ آدمی کھڑا ہوا، گونج، پکار، چیخ پکار۔ حسین نے کہا، غور سے سنو، حسین نے کہا عمر سعد ان آوازوں کو بند کروا دے۔ اس نے حسین کو ایسے دیکھا، دیکھ کے کہا فرزند رسول، جملے سنو، فرزند رسول اگر انسانوں کی آواز کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی کیسے بند کرواؤں گا؟ جب یہ کہا تو حسین نے کہا میں بند کروا دوں۔ عاشورے کے دن صبح میں جنگ سے پہلے حسین نے دنیا کو بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے۔ فاطمہ کے لال نے کچھ نہیں کیا، زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی، نگاہ کا ڈالنا تھا، کائنات میں سکتہ چھا گیا، دنیا کو بتایا کہ امام کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ جب سکتہ چھا گیا تو مولا حسین نے پورے لشکر کو ایڈریس کیا، خطاب کیا، اونٹ پہ بیٹھ کر کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی، میں رسول کا نواسا ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ مکمل اپنا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کروا کے اونٹ کو پلٹایا، سیدھا خیمے میں آ گئے۔ اب سنو جواب، خیمے میں آئے تو حسین نے جب خیمے میں آئے تو اصحاب نے پوچھا مولا آپ نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا؟ تعارف تو کروایا۔ تو امام نے کہا میں نے حجت کو تمام کر دیا کہ کل کوئی یہ نہ بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ تو اصحاب نے کہا مولا ان کا جواب تو سن لیتے، غور سے سنو، جواب تو سن لیتے۔ حسین نے کہا نہیں مجھے تعارف کرانا تھا، حجت کو تمام کرنا تھا۔ پھر اصحاب نے پوچھا مولا لیکن جواب کے لیے آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو حسین نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ عاشورے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک، ظہور امام تک ہر شیعہ کو حسین نے پیغام دیا۔ جب کہا کہ میں ان کا حجت کو تمام کیا، ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا۔ حسین کہتے کہ میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ بڑی آسانی سے سنی آپ نے بات۔ تو آج یاد رکھو
اگر پیٹوں میں حرام ہوگا تو باتوں کا اثر نہیں ہوگا، کوئی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ چیک یور ارننگس، میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا، چیک یور ارننگ، اپنی ارننگس کو، اپنی کمائی کو چیک کرو کہ اس میں کہیں حرام تو ملا ہوا نہیں۔ اگر حرام ملا ہوا ہے، زمانے کا امام ظہور کرے گا، ہم امروہے میں رہ جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ بات کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ کوشش یہ کرو کہ اپنے پیسے میں سے حق زہرہ ضرور دو۔ آئی نو جہاں بھی بولتا ہوں ایسی خاموش سنتے ہیں، پیسے کا معاملہ ہے نا۔ ایک چیز یاد رکھو، میں خمس لیتا نہیں ہوں، دیتا ہوں الحمدللہ۔ میرے قریب 1 روپیہ لے کے بھی نہیں آنا، الحمدللہ۔ میرے لیے سانپ اور بچھو ہے خمس لینا، 1 روپیہ بھی لینا سانپ اور بچھو ہے۔ آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسیج، اسی لیے پوری دنیا میں ڈٹ کے بولتا ہوں، لیتا نہیں ہوں، دیتا ہوں خمس الحمدللہ۔ جب تک حلال رزق نہیں آئے گا زبان میں اثر نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو۔ مولا علی کا جملہ ہے، میرے مولا کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو، اپنے سٹمک کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بنا۔ کوئی نہیں بولے گا یہ باتیں، لیکن ممبر کا حق ہے۔ اگر میری آج کی تقریر سے ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا، میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ادروائز واٹ از دا یوز کہ میں ہزاروں میل دور سے آیا اور اگر ایک بھی چینج نہیں آیا تو واٹ از دا یوز؟ یوتھ کو بولتا ہوں، میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا کہ تم لانا ریولوشن، تم لانا انقلاب، تمہاری زندگی میں چینج آنا، تم اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں انقلاب لانا۔ فکر کو بدلو، سوچ کو بدلو، تھنکنگ کو بدلو۔ ایک ٹریک پہ مت چلو، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سوچو کہ میرے کون سے عمل سے آج حسین راضی ہو گیا۔ اگر میرا مولا مجھ سے راضی نہیں ہو رہا تو then what is the use؟ یہ زندگی تو بالکل ببل کی طرح ختم ہو جائے گی، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے کام کرو۔ میں 2 یا 3 چیزیں بتاؤں گا۔ if you do something تم ہمیشہ امروہے میں زندہ رہو گے۔ آپ کے پاس تو امروہے والوں کے لیے تو مثال ہے شاہ ولایت کی، اتنی بڑی مثال ہے نا کہ آپ کے پاس تو ٹارگٹ ہے ان کو آئیڈیل بناؤ۔ انہوں نے کام کیا تو آج اتنے نخویس یا اتنی پوری شیعہ بستی بچی ہوئی، کام کیا نا تو آج وہ زندہ ہے۔ جو ذکر امام کر رہا ان کی وجہ سے کر رہا نا یہاں اس بستی میں، انہوں نے پروپوگیشن کیا نا شیعت کو، انہوں نے شیعت کو پہنچایا نا۔ تو شاہ ولایت کا اگزامپل لے کے دعا کرو کہ مولا جیسا آپ نے ان کو موقع دیا مجھے بھی موقع دے کہ میں بھی کچھ کروں۔ خالی ڈم بن کے شیعت مت۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ ڈم شیعہ، خاموش شیعہ امام کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ بڑا ذمہ داری سے بول رہا، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، میرا واٹس ایپ لے لو۔ ڈم شیعہ نہیں چاہیے امام کو، ریولوشنری شیعہ چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے۔ جب تک تم کچھ کام نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا، کوئی چیز۔ دیکھیے ایک بات بولو، می اینڈ مائی فیملی، یہ ایک سلوگن ہے، یہ ایک نعرہ ہے۔ میں، میری بیوی، میرے بچے، یہ نعرہ کہاں کا ہے؟ عیسائیت اور یہودیت کا ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں بولتا می اینڈ مائی فیملی، اسلام بولتا ہے کہ پورا معاشرہ، پورا خاندان، شیعت، اس کا خیال رکھو۔ اسلام یہ بولتا حق بولو، ڈرو مت، ڈپلومیسی کو ختم کرو۔ ارے یار آپ
نہیں سمجھ رہے. ڈپلومیسی سمجھ رہے کیا ہے ڈپلومیسی؟ آپ بھی اچھے میں بھی اچھا. حق بولنا نہیں ہے. یہ بھی امروہے میں اچھا ہے، یہ بھی اس لیے کہ یہ بھی پیسے والا، یہ بھی پیسے والا، میں کیوں تعلقات خراب کروں؟ اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے. ڈپلومیسی حرام ہے. ڈپلومیسی منافقت ہے. کربلا کا یہ میسیج نہیں ہے کہ ڈپلومیسی میں کیوں تعلقات خراب کروں ان سے، وہ پیسے والے. دوستو ان کے پیسے سے مرعوب ہو کے خاموش مت بیٹھو. وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے جیسے حسین مدد کرے گا. حق جب تک نہیں بولو گے. آپ خود سوچو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئی بی بی. کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی تو میرا حق نہیں ملے گا؟ بی بی کو نہیں معلوم تھا. بی بی راز خداوندی کا نام ہے. فاطمہ کون ہے؟ اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے. شہزادی کو نہیں معلوم کہ میں دربار میں جاؤں گی تو میرا حق مجھے نہیں ملے گا. لیکن گئی دربار میں بی بی. لوگوں نے کہا نہیں وہ تو فدق کے لیے گئی تھی، باغ کے لیے گئی تھی. کتنی افسوس کی بات. فاطمہ چند درختوں کے لیے جائیں گی، چند باغات کے باغ کے چند درختوں کے لیے گئی فاطمہ. تمہاری یہ تھنکنگ ہے کہ بی بی درختوں کے لیے باغ کے لیے گئی؟ ارے جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے، جس کی کنیز جنت کے کھانے منگائے، وہ فاطمہ جائے وہاں پہ. بی بی باغ کے لیے نہیں گئی تھی، ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس لیے گئی تھی بی بی دربار میں. بی بی گئی، حق بولا. تو سیرت فاطمہ کیا ہے؟ ڈپلومیسی کو ختم کرو. میں یوتھ کو بولتا کہ کبھی بھی یاد رکھو زندگی میں، اگر if you really want to grow in امروہہ، اگر تم یہ چاہتے کہ امروہے میں گرو کرو، تم یہ چاہتے کہ مادر حسین کو راضی کرو، تو ڈپلومیسی کو ختم کرو. بولو، محبت سے بولو، پیار سے بولو، غصے سے مت بولو. محبت پیار سے جو حق ہے وہ بولو. حق بولو گے تو تم کربلا والوں کا ساتھ دو گے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. فیا لیتنی کنت، کاش اللہ ہماری اس دعا کو پورا کرے کہ کاش میں کربلا والوں کا ساتھ دوں. کربلا والوں کا ساتھ دینے کے لیے دو چیزیں بتائیں. رزق حلال کھاؤ پہلے. پیٹ ایک دانہ بھی، ایک ڈراپ بھی، ایک خطرہ بھی پانی کا تمہارے حرام کا رزق تمہاری زبان پہ نہیں آنا چاہیے، کبھی نہیں آنا چاہیے. رزق حرام سے بچو گے تم کربلا والوں کا ساتھ دو گے. دوسری چیز حق زیادہ کرو. دو چیزیں میں نے بتائی. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا رزق حلال کے لیے کہ اگر شیعہ کیسا ہونا چاہیے. یہ واقعہ ہے، کتاب کا نام ہے دعوت الثاقبہ. کتاب کا نام پھر بول رہا دعوت الثاقبہ. عربی کی بک ہے، بحرین سے چھپی، کراچی میں اردو میں ترجمہ ہو گیا. 2 والیومز ہیں اور میں سیکنڈ والیوم سے یہ واقعہ پڑھا. بصرہ عراق کا شہر ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے. سیکنڈ والیوم دعوت الثاقبہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو گیا، مارکیٹ میں موجود ہے. آپ یہ واقعہ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. میں ریفرنس کے ساتھ یہ واقعہ پڑھ رہا.
200 یا 250 سال پرانا واقعہ. کویت سے جو عراق کا سب سے قریبی شہر ہے اس کا نام ہے بصرہ. بصرہ مشہور شہر ہے عراق کا جہاں آئل فیلڈز کافی ہیں ان کی، اور آج بصرے میں 70 سے 80% شیعہ. یہ واقعہ جب ہوا تھا 250 برس پہلے، غور سے سنو کہ 250 سال پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت جو ہے وہاں پر 10% شیعہ تھے، 90% عام مسلمان رہتے تھے. بنی عباس کی حکومت، گورنر بنی عباس کا، جتنے مسلمان تھے ان لوگوں نے جا کے گورنر سے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے اور چاروں جو اسلام کے خلیفہ ہیں ان کی شان میں جشن کرنا چاہتے. تو اس نے کہا یار چاروں میں تو علی بھی ہے. آپ نے ایک بات غور کی، دشمن کو بھی معلوم فضائل زیادہ کس کے ہیں. ڈر ہمیشہ رہا کہ یار اس میں تو علی بھی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے نا علی، وہ تو چوتھے نمبر پہ ہے. پہلے تین جو ہیں ان کے فضائل اتنے سنائیں گے کہ شیعہ عالم کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ بھی آگے ممبر پہ کچھ زیادہ بولے. اس نے کہا دیکھ لو بھائی اس میں چوتھے میں علی بھی ہے. اور ایک بات یہاں روک کے بولوں، کبھی بھی اپنے آپ کو اوور سمارٹ نہیں سمجھنا. وہ بھی اہل بیت کے معاملے میں اوور سمارٹ سمجھو گے تو ذلیل ہی ہوگے. جشن کا اعلان ہوا، کھلے ہوئے میں 10,000 آدمی اس جشن میں آ کے پڑھے. کتاب دامت الثاقبہ 2nd والیوم عربی کی بک، اردو میں ترجمہ ہو گیا، آپ دیکھ سکتے جا کے. بصرے کا واقعہ صبح سے شام تک فضائل ہوتے رہے عام مسلمانوں کے. غور سے سنو رزق حلال کیا چیز ہے. دیکھو یہ واقعہ میرے اسکیڈول میں نہیں تھا. ممبر پہ آنے کے بعد بات جب رزق حلال پہ آئی تو میرے ذہن میں آیا. جب سورج بالکل ڈوب رہا تھا، آدھا سورج ڈوب چکا تھا، آدھا سورج، اس وقت ان لوگوں نے شیعہ عالم کو آواز دی کہ اب آئیے اور چوتھے خلیفہ کے فضائل سنائیے. شیعہ عالم سٹیج پہ آیا، مائک پہ آیا. اب مجلس کے بعد کوئی نہیں پوچھنا یہ کہ مائک اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، آج کی زبان میں بات کر رہا، ٹھیک ہے نا. مجلس کے بعد نہیں پوچھنا مجھ سے. مائک پہ آیا، مینجمنٹ رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی، پورا مجمع بھرا ہوا. اس نے مجمع کو دیکھا، رائٹ پہ مینجمنٹ کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے وقت ہی نہیں دیا. اب یہ سورج ڈوب جائے گا تو میں سناؤں گا کیا. تو نیچے سے مجمع میں سے آواز آئی کہ جو سنانا ہے سنا لو ورنہ سورج ڈوب جائے گا. پھر وہ پلٹا رائٹ سائڈ پہ، پلٹ کے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا. مینجمنٹ سے کہا میں آپ کی طرف دیکھ رہا، برا نہیں ماننا. رائٹ سائڈ پہ کہا کہ مینجمنٹ سے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا. اچھا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا، شیعہ ہمیشہ ذہین ہوتا. کیوں؟ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے. علی کا شیعہ بیوقوف نہیں ہوتا، ڈفر نہیں ہوتا، سٹوپڈ نہیں ہوتا. بہت بڑا پیغام دیا، اگر کوئی سٹوپڈ ہے تو there is something wrong. اوکے؟ تو کبھی بھی یاد رکھو شیعہ کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، ذہین ہونا چاہیے. اور اگر اپنی میموری کو شارپ کرنا چاہتے ہیں، میں اسٹوڈنٹس کو بول رہا، اگر تم چاہتے کہ تمہارا دماغ تیز ہو تو روزانہ قرآن مجید کا ایک پیج پڑھو. ایک پیج قرآن مجید پڑھنے سے میموری شارپ ہوتی. اور نہج البلاغہ کا ایک پیج پڑھو، وہ کلام خدا ہے، یہ کلام امام ہے. دونوں پڑھنے سے تمہاری میموری اتنی شارپ ہو جائے گی کہ تم کبھی کوئی چیز بھولو گے بھی نہیں. 80-90 سال کے بھی ہوگے اگر تم روز قرآن کی تلاوت کرتے ہو. ایک پیج ایٹ لیسٹ بول رہا، ایک رکوع پڑھو، ایک پارہ پڑھو، بہت اچھی بات ہے. اور نہج البلاغہ کا ایک پیج، میموری شارپ. اور شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ. اس نے پھر پلٹ کے کہا دوسری دفعہ مینجمنٹ کو کہ تم نے انصاف نہیں کیا علی کے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے وقت ہی نہیں دیا. پھر نیچے سے مجمع نے چیخا کہ کیوں ٹائم کو ویسٹ کر رہے، سورج ڈوب جائے گا، سب نماز کو چلے جائیں گے. پھر یہ پلٹا مجمع رائٹ پہ
پلٹ کے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، تو اب پورا مجمع 10,000 کا مجمع ایک آواز ہو کے بولا کہ کیا کر رہے ہو تم، پڑھتے کیوں نہیں؟ سورج ڈوب جائے گا، ہم نماز کو چلے جائیں گے، تمہارے لیے سورج ٹھہرے گا نہیں۔ جب پوروں نے کہا کہ سورج ڈوب جائے گا، اس نے پلٹ کے سورج کو دیکھا، دیکھ کے کہا ڈوبے گا کیسے؟ کتاب کا نام لے رہا دامت الصاخبہ، کہا ڈوبے گا کیسے؟ تو مجمع نے کہا کہ کیا وہ تیرے تابع ہے؟ تو پلٹ کے کہا میں اس کے فضائل سنانے جا رہا جس کے حکم سے پلٹا تھا۔ تاریخ کا جملہ، کتاب دامت الصاخبہ، آپ جا کے دیکھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورج اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا، 2 گھنٹے تک ذکر علی یہ کرتا رہا۔ جب محفل ختم ہو گئی، چلو جب محفل ختم ہو گئی، لوگ اس کی ماں کے پاس گئے، ماں کے پاس جا کے کہا تمہارا بیٹے نے تو کمال کر دیا، سورج کو روک لیا۔ اب میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، آج اگر ہم بولیں سورج کو بابا ٹھہر جا، وہ اور تیز چلے گا۔ آج ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، اتنا پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے زبان سے، اتنی لوگوں کی غیبتیں کی ہیں کہ ہماری بات کا اثر ہوگا؟ وہ بولے گا اچھا تم بول رہے اب تیز چلو۔ میں تو مثال دے رہا آپ کو۔ اس کی ماں کے پاس لوگ گئے، جا کے کہا عورتیں گئی، کہا مبارک ہو کہ تمہارے بیٹے نے تو کمال کر دیا۔ تو ماں نے کہا اچھا، تو عورتوں نے کہا تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ دنیا کا ہر رشتہ اور ماں باپ کا رشتہ الگ ہے، دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، بھائی بھائی ایک دوسرے سے حسد کرتا، بھائی بہن حسد، بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ کبھی حسد مت کرو کہ اس کو اتنا کیوں مل گیا۔ چھوٹی گاڑی سے کوئی مومن بڑی گاڑی میں آ جائے، کسی کا بزنس بڑھ جائے، بڑا بنگلہ بنا لے، ہم حسد کر رہے کہ کیا کسی کے پاس آیا کیسے، وہ ایسا کیا ہوگا، وہاں سے لایا ہوگا۔ بابا تم یہ بولنے سے اس کا پیسہ کم نہیں ہوتا۔ امام علی بولتے، عابد بالرامی نہیں، میرا مولا بولتا کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے۔ میرا مولا بولتا کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بہترین سوٹ پہن کے آپ امروہے میں باہر نکلے، لوگ بولیں گے واہ اس کے پاس آیا کیسا سوٹ۔ عورت ڈائمنڈز کا ہار پہن کے آ جائے محفل میں، میں امروہے کی عورتوں کو کچھ نہیں بول رہا، ابھی کھانا کھانا ہے مجھے، اور میں نے یہاں کے کھانے کی بڑی تعریف سنی ہے، تو ڈائمنڈز کا ہار پہن کے آ جائے، اب دوسری عورت جل رہی کہ اس کے بعد آیا گیا، اس کے شوہر نے یہ کیا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم فوراً اس کو دیکھو ڈائمنڈز کے ہار میں، تو تم دل میں دعا کرو پرس کو ایک اور ہار دلا دے، اس لیے کہ تم نے دعا اس کے لیے نہیں کی، اپنے لیے کی۔ جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تم کو دے گا۔ اب میرے کو حسد کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا، دیکھیے سامنے گھڑی نہیں ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، مجھے بتا دینا کتنی دیر ہوئی۔ خاموش ہو گئے، ڈونٹ وری، ایک بابا سے بلند سلوات پڑھے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ حسد کہاں تک لے کے جاتا ہے؟ امام علی بولتے ہیں کہ حاسد اپنی آگ میں جلتا ہے۔ چوتھے امام ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ حسد کیا ہے۔
انبیاء ما سبق کا زمانہ، پرانے نبیوں کے زمانے کا واقعہ چوتھے امام حسد کے بارے میں بولتے ہیں کہ ایک شخص، ایک کپل تھا میاں بیوی، اس نے اتنی دعا کرنے لگا کہ پروردگار میرے حالات صحیح کر دے، میرے حالات صحیح کر دے، میرے حالات صحیح کر دے۔ خواب میں اس کے فرشتہ آیا، آگے کہا اللہ نے اب تیرے اوپر رحمت نازل کی، اب تو یہ بول کہ تجھے کیسے ہے، کب چاہیے، ابھی چاہیے یا بعد میں چاہیے، جوانی میں چاہیے یا ضعیفی میں چاہیے؟ جوان تھا۔ اس نے کہا دیکھو لیٹ می آسک مائی وائف۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے، میں مجھ میں یہی جملہ میں کہیں اور بولتا تو کیا ہوتا نہیں معلوم۔ یہ آج کی بیماری نہیں ہے، صدیوں کی بیماری ہے۔ اس نے کہا یار ذرا میں اردو میں بولوں، یار ذرا میں بیوی سے پوچھ لوں، میں ڈیسیشن لے ہی نہیں سکتا۔ فرشتے نے کہا اوکے نو پرابلم، آئی ول کم ٹمارو۔ صبح اٹھ کے بیوی سے کہا کہ بھائی ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے حالات بدل دیے، اللہ کہہ رہا جوانی میں لینا یا ضعیفی میں لینا ہے، اور اس کا ایک کنڈیشن بھی ہے۔ تو اس نے پوچھا، بیوی نے کہا نہیں بھائی جو لینا ہے جوانی میں لے لو، اس لیے کہ ضعیفی میں تو کوئی بھی رحم کر کے دے دے گا۔ اس نے کہا آپ کی مرضی میڈم، جو آپ بولتے ہیں۔ دوسرے دن پھر فرشتہ آ گیا، کیا بیوی سے پوچھ لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے پوچھ لیا، ہم کو ابھی دے دو۔ فرشتے نے کہا لیکن کنڈیشن ہے اللہ کا کہ جو جتنا تم کو دے گا، مثال کے طور پہ تم کو $1,00,000 دے گا، تو جو تمہارا پڑوسی ہے اس کو $2,00,000 دے گا۔ اس نے کہا نو پرابلم، مجھے تو مل رہا نا۔ ابھی حسد شروع نہیں ہوا۔ صبح بہترین طریقے سے مٹی کو ہاتھ لگا رہا، سونا بن رہا اور پیسہ آنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے، فرشتے سے کہا کہ مجھے بہترین گھر چاہیے۔ اس نے بہترین حکم الہی سے گھر بن گیا، لیکن جو پڑوسی تھا اس کے 2 گھر بن گئے۔ اس نے کہا واہ، اس کے 2 گھر بن گئے۔ اس نے کہا اب پرانا لباس کب تک پہنوں؟ مجھے ایک مثال سے سمجھایا گیا، نیا لباس چاہیے، برانڈڈ $1,000 کا سوٹ اس کو ملا، وہ بڑا خوش لے کے آ رہا۔ جیسی گھر میں داخل ہو رہا دیکھا پڑوسی 2 سوٹ لے کے آ رہا اندر۔ ابھی تک حسد بڑی نہیں۔ اب جب گاڑی اچھی آ گئی، گھر مل گیا، ڈریس آ گیا، تو کہا مجھے گاڑی چاہیے، رولز رائس چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں، وہ رولز رائس لے کے گھر سے نکلا، دیکھا پڑوسی بھی چلا رہا، گیراج میں بھی ایک رکھی ہوئی ہے۔ اب اس نے کہا یہ چکر کیا ہے؟ اس نے کہا یار شادی تو ہو گئی، پیسہ اتنا آ گیا، ایک بیوی کو اور چاہیے، مجھے بیوی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو نئی بیوی ملی۔ وہ اپنی بیوی کے پیسہ آنے کے بعد سب سے پہلے حجاب ختم ہوتا، پیسہ آئے تو پردہ اترتا۔ دعا کرو کہ اللہ توفیق دے، پیسہ دے تو، ورنہ نہ دے۔ حجاب لازم ہے اس وقت تک، کنیز زہرا وہ نہیں بن سکتی جب تک سر پہ چادر نہ ہو۔ کالجز میں لڑکیوں کو بول رہا کہ صرف سر پہ حجاب جو ہے، سر کا حجاب، سکارف، وہ صرف حجاب نہیں ہے، تمہارا پورا ڈریس حجاب ہونا۔ جینز اور ٹی شرٹ میں حجاب نہیں ہوتا، پراپر ڈریس ہونا تو حجاب ہے۔ میں نے بہت مجلسیں حجاب پہ پڑھی، یوٹیوب پہ سن لینا، حجاب از مسٹ۔ دیکھا کہ بیوی آ گئی نئی، وہ نئی بیوی کو لے کے آ رہا گاڑی میں، تو اس نے دیکھا کہ پڑوسی کے پاس تو 2 بیویاں نئے۔ اب اس نے کہا یہ تو ٹو مچ ہو گیا، مجھے ایک، اس کو 2۔ اب فرشتے سے کہا کہ ایسا کرو، اب سنو حسد کہاں تک جاتا دیکھو، ایسا کرو اللہ سے بولو میری ایک آنکھ توڑ دو۔ ارے کیا سن رہے ہیں، میری ایک آنکھ ضائع کر دو۔ کیوں؟ اگر میری ایک جائے گی تو اس کے 2 جائیں گے۔ اپنے آپ کو کانا برداشت کرنا ہے، لیکن حسد اس کو دیکھنا نہیں ہے۔
یہ ہے حسد۔ حاسد جو ہے وہ علی والا کبھی نہیں بن سکتا، یاد رکھو۔ شیعہ حاسد نہیں ہو سکتا، کبھی مت حسد کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہاری قسمت سے لے کے اس کو نہیں دیا۔ تم مانگو اللہ سے، امام علی سے مانگو، مولا حسین سے مانگو، اس کے بعد دیکھو مولا دیتا کیسا ہے۔ حسد کرنے سے کوئی چیز ملنے والی نہیں۔ تو اس عورت کے پاس، اس کی ماں کے پاس عورتیں گئی، تو دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، ماں باپ کا اتنا پاک اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ اس میں حسد نہیں۔ ماں باپ چاہتے کہ اولاد آگے بڑھ جائے، وہ خوش ہوتے۔ اسی لیے میں یوتھ کو ہمیشہ بولتا کہ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ شیعہ بننا چاہتے، علی والا بننا چاہتے، عزادار حسین بننا چاہتے، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ وہ کیا امام کا انتظار کرے گا؟ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ ساری عبادتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ میں نے رائٹس آف دی پیرنٹ، حقوق والدین پہ کئی مجلسیں سن لو، میں یوتھ کو بتاؤں مجلسیں سنو ضرور۔ میں ایک جملہ بول کے آگے بڑھا۔ اس کی ماں کے پاس گئے عورتیں اور جا کے کہا کہ تمہارے بیٹے کو اللہ نے وہ سٹیٹس دیا، کیا مقام دیا تم نے؟ تو اس کی ماں نے کہا، اس جوان کی، کہ مثال دی کہ اگر میرا بیٹا، میں نے اس بچے کی پرورش میں اتنی احتیاط کی ہے کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جائے، مثال جیسے قیامت کی بارش ہو رہی، نبی بھی بن جائے تو مجھے حیرت نہیں ہوتی تھی، میں نے اتنی احتیاط کی اس کی پرورش میں۔ تو عورتیں چونکی، عورتوں نے کہا ہر ماں اپنی اولاد میں احتیاط کرتی ہے، تم نے کیا کیا؟ کہا میں تفصیل نہیں سناتی، تفصیل نہیں سناتی، میں نے اتنی احتیاط کی، مختصر سنا تھی کہ جب یہ میرے شکم میں آیا اس وقت سے لے کے جب تک یہ بڑا نہیں ہوا میں نے ایک خطرہ بھی حرام کا زبان پہ نہیں رکھا، ایک ڈراپ آف واٹر بھی زبان پہ حرام کا نہیں۔ آج کی ماں احتیاط کرتی، آج ہم احتیاط کر رہے۔ اسی لیے کہا کہ جب 4 مہینے کی پریگننسی ہو اس کے بعد عورت کو زیادہ احتیاط کرنا، وہی سنے کہ جو اس کو اسلام نے جائز کیا، وہ باتیں نہ سنے جس کو اسلام نے حرام کیا۔ اس لیے کہ جو ماں سنتی ہے وہ بچہ سنتا ہے، لیکن آج کا زمانہ جب تک میوزک کانوں میں نہیں آئی نیند ہی نہیں آتی۔ تو یہ یاد رکھو، تمہاری اولاد کا پروٹیکشن ماں باپ کے ہاتھ میں، وہی کھائے جو رزق حلال۔ اگر حرام کھائے گا تو بچہ پھر دیندار نہیں نکلے گا۔ ہر عورت کو چاہیے کہ امروہے کے ہر گھر سے امام کے لشکر کا سپاہی نکلے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس پوزیشن پہ پہنچاؤ کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے امام کے لشکر، ورنہ الجل بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، فیا لیتنی کن تو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا unless you do something for امام۔ عورت نے کہا کہ میں اس کو فیڈ نہیں کرتی تھی جب تک وضو نہ کر لوں، اور ان کے پاس گئے کہ تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے پاس اتنی طاقت آ گئی زبان میں۔ اس نے کہا کہ میری ماں باپ کی دعا، میری ماں باپ کی پرورش۔ اس کے بعد کہتا ہے میں 3 عمل کرتا تھا، بس اسی 3 عمل پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ کہا میں 3 چیزیں کرتا ہوں۔ کہا تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں نے کبھی رزق حرام زبان پہ نہیں رکھا، میں خمس پابندی سے دیتا ہوں، حق زہرا کو دیتا ہوں، اس کے بعد محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، کبھی میں جھوٹ نہیں بولتا، کبھی میں غیبت نہیں کرتا، اگر کوئی کر رہا بھی میں اس کو روک دیتا ہوں، منع کر دیتا ہوں کہ میرے سامنے مت کرو۔ یہ جرأت کو پیدا کرو، یہ کریج کو پیدا کرو۔ یوتھ کو بول رہا، اگر تم میں 4 آدمی کھڑے ہوئے اور تم کوئی غیبت کر رہا، کسی کی بات کر رہا، you just tell them on their face، ان کے منہ پہ بولو بابا پلیز چینج دا ٹاپک۔ عورتوں کو بھی بول رہا، اگر میری عورتیں، میری ماں بہنیں میری آواز سن رہے، اس لیے کہ مرد سے زیادہ یہ خواتین میں زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم ہے۔
کہ ان کے گھر میں کیا ہوا، ان کے گھر میں کیا ہوا، اس کے پاس کیا ہوا، اس کے پاس کیا ہوا. یہ مت بولو کہ کیا ہوا، کیا دیکھنا، مارکیٹ میں پھیلاؤ مت. واٹس ایپ جو ہے بہت اچھی چیز بھی ہے، فیس بک اور واٹس ایپ ایک بڑی بیماری بھی ہے. صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہم چیک کیا کرتے کہ کس کے بارے میں میسج آیا، فوراً گروپس میں ڈالتے. اللہ چھپانا چاہتا اور تم اس کو اوپن کرنا چاہتے. آپ سوچو کہ اللہ کتنا بڑا ستار ہے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد 18 مرتبہ بولو یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار ہو، تو اللہ تمہارے گناہوں پہ سب پردہ ڈال دیتا. لیکن اسی کے گناہ پہ پردہ ڈالتا کہ جو خود لوگوں کی باتوں کو چھپاتا. اگر نبی موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ نبی کے پاس پوری ان کی امت ہے، 10-20 ہزار آدمی آئے. آگے کہا یا نبی خدا اللہ سے بات کرتے ہیں، ذرا اللہ سے بولو کہ پلیز بارش برسا دو، رحمت برسا دو. آج 2 سال ہو گئے، سب بھوکے مر رہے، پیاسے مر رہے. موسیٰ طور پہاڑ کے نیچے آئے 20 ہزار آدمی کو لے کے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو دیکھ رہا قحط ہے، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اپنی رحمت کو نازل کر دے. اوپر سے آواز آئی، میں 1 منٹ میں واقعہ ختم کرا، خالی بتا رہا کہ اللہ کیسے ستار ہے. اوپر سے آواز آئی، موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا اللہ. اوپر سے آواز آئی کہ اے موسیٰ تمہاری امت میں 20-25 ہزار آدمی میں ایک ایسا گناہگار ہے، ایک ایسا گناہگار ہے جو کھلم کھلا گناہ کبیرہ کر رہا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک لیا. یہ تو شکر ادا کرو کہ امام مہدی زندہ ہے، جس کی طرف سے ہم بچے ہوئے. فرزند زہرا زندہ ہے، جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے. یہ مت سمجھو کہ آج گناہ زیادہ نہیں ہو رہے، آج زیادہ گناہ ہے، لیکن صرف مولا کا کرم ہے جو ہم بچے ہوئے. آواز آئی موسیٰ ایک گناہگار ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا. نبی موسیٰ پلٹے امت کی طرف، کہا کون ہے وہ جو گناہ کر رہا؟ آپ کو تو معلوم ہے اپنا گناہ تو نظر ہی نہیں آتا، دوسروں کے گناہ نظر آتے. سب نے کہا نو 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 نو، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے. لیکن جو اصل گناہگار تھا اس کو تو پتا تھا کہ میں گناہ کر. اس نے زور سے نہیں بولا، بڑی آواز سے نہیں بولا، زبان سے نہیں بولا، دل میں بولا. کیا بولا؟ کہ پروردگار میں جانتا وہ میں ہوں، آج میں تیری بارگاہ میں ایڈمٹ کر رہا، پروردگار میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے. اپنے نبی کے سامنے مجھے ذلیل مت کر، لوگوں کے سامنے میری عزت کو مت نکال. میں تجھ سے وعدہ کر رہا کہ میں سوری بول رہا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا. اس نے دل میں بولا، چند لمحوں میں آسمان پہ بادل آ گئے، بارش ہو گئی. پبلک یہ سمجھی کہ نبی موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، لیکن موسیٰ نبی جانتے تھے یہ میری دعا نہیں ہے، کوئی اور بات ہے. سیدھا طور پہ گئے، پہاڑ پہ گئے، چڑھ کے کہا پروردگار تو نے ابھی کہا تھا کہ تو عذاب نازل کر، روک، بارش کو روک دیا صرف اس لیے کہ ایک گناہگار ہے، تو نے پھر فوراً بارش نازل کر دی. تو آواز آئی موسیٰ جس نے جو گناہ کر رہا تھا اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے معاف کر دیا. اب سنو اب سنو اب سنو اب سنو. تو موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے تو بتا وہ کون ہے، لیٹ می نو. انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا. کہا لیٹ می نو، مجھے تو بتا. آواز آئی نو موسیٰ، میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. تو موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، وہ میرا امتی ہے. آواز آئی موسیٰ میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. جبکہ پروردگار کو معلوم ہے کہ اگر میں موسیٰ کو بتا بھی دوں گا تو موسیٰ مارکیٹ میں جا کے نہیں بولیں گے، اس لیے کہ موسیٰ نبی ہے، عصمت ہے، معصوم ہے، لوگوں کی غیبت موسیٰ نہیں کرے گا کہ یہ وہ بندہ تھا. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے. تیسری دفعہ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے تو بتا. تو آواز آئی موسیٰ جب گناہ کیا تھا نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی. آپ سمجھ رہے کتنا بڑا ستار ہے اللہ. لیکن ہم یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی کے بعد تم فیا لیتنی کا جواب دے سکتے. اس آدمی کے پاس گئے، بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں.
اس سے پوچھا تم کرتے کیا تھے؟ اس نے کہا میں کبھی غیبت نہیں کرا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں رزق حلال کھاتا۔ اس کے بعد کہا کہ نماز میں وقت پہ پڑھتا، میں 1 منٹ جیسی اذان ہوتی میں نماز پڑھ، کاروباری آدمی تھا، کہتا کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ ارے ابھی تو 10 منٹ کے بعد پڑھیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھیں گے، ابھی تو وقت ہے 1 گھنٹے کے بعد پڑھیں گے، نہیں، کہتا وقت پہ اگر نماز پڑھو، آج معصوم بھی یہ کہتے، چھٹے امام بھی یہ کہتے کہ تم وقت پہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو خود بخود کھول دے گا، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ تو ایک 3 مجلسے میں نوگام میں پڑھو، 18 سے شاید 17 یا 18 سے، آئی ڈونٹ نو، وہاں میری ٹاپک ہے حیات بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ، میری فیوریٹ ٹاپک ہے۔ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے میں کہیں چھوڑتا نہیں، موت کا ذکر ضرور کرتا۔ آپ تو لکی ہیں امروہے والے، آپ کے سامنے کچھ کیا ہی نہیں میں، اس لیے کہ میں ڈرانے والا مولوی مشہور ہوں، نام کے ساتھ بولتے ہیں ڈراتے بہت ہیں۔ میں ہمیشہ ایک ہی بات بولتا، ڈرتے ہو یہ بول کے کہ ڈراتے ہو، پھر اپنے آپ کو علی والے بھی بولتے ہو۔ علی والا ڈرتا کیسے؟ امام علی کا شیعہ کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ کرتے کیوں جو ڈر رہے ہو؟ داڑھی کو مونڈو گے تو ڈیفینیٹلی گناہ ہوگا، بے حجاب نکلو گے تو ڈیفینیٹلی عذاب ہوگا، گانے سنو گے تو ڈیفینیٹلی پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال موقع ملے تو مجلسوں میں آ جانا۔ حیات بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ پہ اس ٹاپک پہ 3 مجلسیں پڑھنے آ رہا اسی مہینے میں انشاءاللہ۔ اینی ہاؤ، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں وقت پہ نماز پڑھتا۔ دوسری چیز اس نے کہا کہ میں نماز شب ناغہ نہیں کرتا۔ میں یوتھ کو بول رہا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، چھٹے امام کی بھی وصیت، آج ان کی رات ہے، معصوم مولا حسین کی وصیت ہے۔ آخری جملے جو امام حسین کے تھے وہ کیا تھے؟ جب پورا گھر لٹ گیا، ابھی مصائب پہ نہیں آیا، سیدانیوں کو خدا حافظ کہا، ایک طرف بی بی زینب، ایک طرف بی بی ام کلثوم، دونوں بہنوں کے ساتھ جب میرا مولا حسین خیمے کے دروازے پہ آیا، دونوں بہنیں تڑپ کے رو رہی کہ بھیا تم جا رہے ہو، کبھی حسین زینب کے ماتھے کو چومتے، کبھی ام کلثوم کے ماتھے کو چومتے۔ امام نے آخری جملے کیا تھے خیمے میں کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا، شب نماز پڑھو، شیعہ کی پہچان ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میری زبان میں اثر آیا شب نماز سے اور زیارت عاشورہ سے۔ 3 چیزیں اس نے کی، وقت پہ نماز پڑھا، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، رزق حرام نہیں کھاتا، شب نماز پڑھتا اور زیارت عاشورہ پڑھتا۔ اگر تم شب نماز، زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ، یہ زمانے کے امام کی خواہش، میں یوتھ کو بول رہا اگر تم یہ چاہتے، میرا یہ تحفہ ہے، گولڈ کی مائن دے کے جا رہا میں تم کو۔ اگر عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے، تمہاری زندگی کو ایسا بدلے گی۔ شب نماز 3 رکعت پڑھو، پورے 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 12 بجے کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں، 9 بجے امروہے میں سو جاتے۔ غور سے سنو میرا ایک جملہ، 9 بجے مثال دے رہا، اگر if you sleep at 9 o'clock، 9 بجے اگر تم سوتے ہو، 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 9 بجے نماز شب پڑھ کے 12 بجے سو لے، ویسا نہیں کرنا۔ جملے غور سے سنو، before you go to bed، بستر پہ جانے سے پہلے 3 رکعت پڑھو، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 11 رکعت پڑھنا ہے احسن، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، 300 مرتبہ الفو نہیں بول سکتے، کوئی بات نہیں، 70 مرتبہ بولو۔ کوئی سورہ یاد نہیں ہے، سورہ خلق کے ساتھ پڑھو۔ 40 آدمی کے نام نہیں لے سکتے، 10 آدمی کا نام لو۔ اس سے زیادہ آسان اور کیا ہوگا؟ نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا۔ شب نماز پڑھنے والا، شب نماز شیعت کی پہچان ہے، شب نماز معصومین کے دل کی
خوشی ہے. شب نماز پڑھنے والا بیماریوں سے بچتا, شب نماز پڑھنے والا رزق کے پرابلم سے بچتا, شب نماز پڑھنے والا پریشانیوں سے بچتا, شب نماز پڑھنے والے کی خبر میں روشنی ہوتی, شب نماز پڑھنے والے کی پہلی رات آرام کے ساتھ گزرتی, شب نماز پڑھنے والا سٹرس سے بچ جاتا. شب نماز پڑھنے والا اگر کوئی یہ بولتا کہ مجھے رزق کا پرابلم ہے تو وہ جھوٹ بول رہا. شب نماز پڑھنے والا سٹرس نہیں ہوتا, پریشانی بیماری جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے سٹرس, سٹرس سے انسان بچ جاتا. شب نماز پڑھنے والا ہر دل عزیز ہوتا, شب نماز پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتا, شب نماز پڑھنے والا معصومین اس سے خوش ہوتے, شب نماز پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی. میں 100 فضیلتیں بتا سکتا کہ نماز شب کیا ہے. تم امروہے کے ہر گھر میں یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکی اگر شادی نہیں ہو رہی, اولاد نہیں ہو رہی, اولاد پھر بول رہا غور سے سنو, اولاد نہیں ہو رہی کسی کی, نماز شب پڑھو. بیٹا بھی ہوتا بیٹی بھی ہوتی, نفس ہے معصوم کی. امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا, حسین نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. بے اولاد کے لیے اولاد ہے نماز شب. تمہارے حالات بدل جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں, نصرت امام کے لیے فیا لیتنی کنتو کا بہترین جواب شب نماز اور زیارت عاشورہ. بس میں اتنا ہی بول رہا ہوں, ورنہ تو پورا مجلس ہی 2 چیز پہ پڑھ دوں. باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی آپ سے ملاقات ہوئی تو بتاؤں گا انشاءاللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. بابا میں نے آپ کو دعا دی, آمین تو بولو. ایک آمین تقدیر کو بدلتی ہے. دیکھو جو لینے میں مزہ نہیں ہے, دینے میں مزہ ہے. When you give something, you feel satisfaction. دل کو سکون کب ملتا؟ جب تم کوئی چیز دیتے. ایک روٹی, آدھی روٹی بھی کسی غریب کو دو گے تو دل کو سکون ملے گا. یہ یاد رکھو. ایک باوا سے بلند صلوات پڑھیں. بس مولا آپ کو خوش رکھے. یہ یوتھ جس نے یہ مجلس کروائی, پورا گروپ جو ہے, اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کرے. امپرومنٹ تو ہوا, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے مرحومین کو بخش دے. شاہ ولایت جو ہے, اللہ ان کو بھی امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. اور سارے نقوی سادات ہیں نہیں یہاں پہ امروہے میں, نہیں رضوی بھی ہے. جتنے امروہے کے مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے, اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کے لیے, اور دامت الثاقبہ کا یہ مومن کے لیے, اور کل مومنین اور مومنات سب کے ماں باپ کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے, مولا خوش رکھے. I'm very much impressed in امروہہ. میں بہت خوش ہو کے جا رہا یہاں سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب باہر جب بھی کوئی امروہی ملے گا تو میں ضرور بولوں گا کہ میں جا کے پڑھ کے آیا ہوں. اور آج کی رات بڑی مصیبت کی رات ہے. ایک ایسے امام کا سایہ اٹھا کہ جو سے آج ہماری پہچان ہے. مظلوم امام. آج امام موسی کاظم کو اور زمانے کے امام کو پرسہ دینا. اس امام کی 2 تاریخیں 15 شوال اور 25 شوال. مدینے میں شہادت ہوئی. قاتل منصور دوانقی تھا, وہ ظالم, اس نے انگور میں زہر بھیجوایا. ایسا زہر تھا دوستو کہ جب وہ زہر پانی میں ڈال کے اور اس پانی کو زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. اب اندازہ لگاؤ کہ امام کے جگر کا کیا حال ہوا. 7واں امام تڑپ رہا, جو خود ایک مظلوم امام ہے.
جب امام نے انگور نوش فرمایا اور زہر کا اثر ہونے لگا امام کے جسم پہ، امام بستر پہ تڑپ رہا تھا، امام کی اولاد ہے، امام نے غلام کو بلایا اور بلا کے کہا یہ جو میرا بستر ہے اس کو میرے نیچے سے ہٹا دے، میں خاک پہ لیٹنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا سخت اثر ہو گیا، آپ خاک پہ کیوں لیٹنا چاہتے؟ تو امام نے کہا کہ میں اپنے جد حسین کی تعزیہ کرنا چاہتا کہ میرا جد جب کربلا کے میدان میں زخموں سے چور گھوڑے سے زمین پر آیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، حسین گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے؟ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر حسین کو مار رہے تھے۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ بی بی فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا، شہزادی نے یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون باپ؟ رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے، تو فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھ۔ آج میری بیوی کی دعا ہے جو ہم موجود ہیں، ورنہ دنیا ہم کو ریس کر دے۔ مولا حسین گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے؟ چھٹے امام کہتے کہ میں اپنے جد کی تعزیہ کر رہا تھا۔ عزیزو اتنے تیر برس رہے تھے، حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے اور حسین کے ہون لبائے حسین کو جنبش تھی۔ دشمن جب قریب گیا، ابھی گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے، جب قریب گیا تو حسین پکار رہے تھے کہ اماں میرا وقت ہو گیا، اماں آئیے۔ کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز گونجی کہ میرے لال ماں تیری کربلا میں آ گئی۔ عزیزو جب ہرملا نے تیر مارا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین۔ امام چھٹا امام زمین پہ تڑپنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مولا کی پوری اولاد مولا کے قریب آ گئی۔ جب ساتویں امام آئے قریب، بیٹا قریب آیا تو چھٹے امام نے ہاتھوں کو پھیلا کر سینے سے لگا لیا۔ میں اپنے امام سے یہی کہوں کہ مولا عالم غربت میں تو شہید ہوئے، لیکن مولا آخری لمحے میں آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے تو لگایا۔ ذرا کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ چوتھا امام کے جب قریب گئے تو امام کہتے کہ میں نے بابا کو پہچانا نہیں، سر سے پیر تک زخموں سے چور ہو چکے تھے، میں بابا کے سینے سے نہیں لگ سکا۔ امام نے سب کو دیکھا، پوری اولاد، بی بی حمیدہ خاتون آپ کی زوجہ، بڑی مومنہ ہماری ماں، سب کھڑے ہوئے تھے۔ چھٹے امام کا جب آخری لمحات آئے تو امام نے اپنی اولاد پہ ایسا نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے کہا کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام کی جو اولاد تھی، ساتویں امام نے سر سے عمامہ اتارا، باپ کے قدموں پہ گر گئے، کہا بابا میں یتیم ہو گیا۔ چاہنے والوں نے آ کے بڑی محبت سے ہٹایا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ کے انتقال پہ اولاد لپٹ کے روتی ہے تو چاہنے والے بڑی محبت سے ہٹاتے ہیں یتیموں کو، لیکن کربلا میں کوئی آ کے دیکھے 4 سال کی سکینہ ہے، باپ کے لاشے سے لپٹی ہے، شمٹ تماچے مارتا، سکینہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہی ہے کہ بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ عزیزو امام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ چھٹے امام کی نماز جنازہ ساتویں امام نے پڑھی۔ امام کا تابوت اٹھا،
جنت البقیع آیا، اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ جنت البقیع میں آج کوئی چراغ جلانے والا نہیں، دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، چار چار امام ہیں، بی بی زہرا وہیں پر ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ امام کا تابوت اٹھا، نماز کے بعد مسجد نبوی لایا گیا، پھر بقیع میں لے کے جا کے دفن کیا گیا۔ میں کہوں مولا بے شک بڑی مصیبت آپ پہ گر گئی، قیامت آ گئی، لیکن مولا آپ کی نماز جنازہ تو ہوئی، تابوت تو اٹھایا گیا، لیکن کربلا میں 11 محرم کو جناب زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ چوتھا امام ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے کانپ رہے۔ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں بی بی زینب کو سلام کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو۔ اس وقت امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں دفن بھی نہیں کر سکتا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ تیرا حسین ہے جس کا لاشا پامال ہو۔ پروردگار چھٹے امام کا واسطہ، میرے مظلوم امام کا واسطہ اور مولا حسین کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، سب مل کے آمین بولیں۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، بے حق بیمار کربلا بیمار مدینہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جن جوانوں نے یہ مجلس کروائی ہے ان کے سارے مرحومین شاہ ولایت کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور تمام ہمارے علماء ذاکرین مجتہدین کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔